السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، امید کہ آپ کل کا واقعہ باغ والوں کا گھر میں سنائے ہوں گے۔ اگر نہ سنائے ہوں تو ہم نے اسے یوٹیوب چینل پر ریکارڈ کر دیا ہے، جو روزانہ کا عصر کے بعد وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ محمد آصف الدین بیدر آپ ماریں تو آ جائے گا۔ آج ہم آپ کے سامنے گاؤں والوں کا واقعہ سنانا چاہیں۔ کلام پاک میں یہ واقعہ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں آیا ہے۔ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع 22ویں پارے میں آدھا ہے اور 23ویں پارے میں آدھا ہے۔ یہ مکمل رکوع اصحاب القریہ کے نام سے ہے۔ عربی میں کہتے ہیں اصحاب القریہ اور اردو میں کہتے ہیں گاؤں والے۔ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی صورت ہے اور مکے کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے اور صحابہ کرام پر ظلم توڑا جا رہا ہے، ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آتی ہے، بلکہ پوری سورہ یاسین آتی ہے۔ سورہ یاسین کے متعلق کہا گیا یاسین قلبہ القرآن، یاسین قرآن مجید کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اسے قرآن مجید کا دھڑکتا ہوا دل اس لیے کہا گیا، توحید، رسالت، آخرت، یہ اسلام کی 3 بنیادیں ہیں، اور یہ تینوں بنیادوں عقائد کے لحاظ سے مکے کے دور میں سورہ یاسین میں مکمل طور پر پیش کی گئی ہیں، اور جب یہ پورے زور کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت جب دلوں میں اتر جاتا ہے تو حقیقی معنوں میں مردہ انسان جی اٹھتے ہیں اور ان کے اندر وہ روح پھونکی جاتی ہے جو ایمان کی اور اسلام کی روح کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہی انسان کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو انکار کر رہے ہیں یہ بستی والے، مکے کے گاؤں والے، ان کو وہ گاؤں والوں کا قصہ سناؤ جو عیسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں کو شام کے ایک گاؤں انطاکیہ میں بھیجا تھا تاکہ وہ توحید، رسالت، آخرت کی بات کریں۔ جب وہ آئے اور آ کر گاؤں میں ایک اللہ کی بات اور ہمیں رسول مانو، اور یہ دنیا 2 دن کی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، برائیوں سے رکو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، تو انہوں نے انکار کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا وَاضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مثال دو اصحاب قریہ کی، اذ جاءها المرسلون، کہ ان کے پاس رسول بھیجے گئے، فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو انہوں نے ان کا انکار کیا تو ہم نے 2 رسول اور بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کا انکار کیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو تیسرے کو ہم نے بھیجا، اور تینوں مل کر بولے اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم سب اللہ کی طرف سے رسول ہیں، ہم آرڈنری آدمی نہیں ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، ہم جو کچھ بول رہے ہیں اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں، آپ ہماری بات کو مانو، اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے، ورنہ تم تباہی اور عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد بستی والوں نے کہا تم کون ہو؟ ہم بھی آدمی ہیں، تم بھی آدمی، وما بشر مثلنا، تم بھی ہمارے جیسے ہی آدمی ہیں۔ اس کے بعد بھی انہوں نہیں رکے تو بستی والے بولے قالوا طائرکم معکم، ارے تم ہمارے واسطے نحوست ہیں، تمہارے آنے سے ہمارے دیوتا دیوی اور پرانے مذہبی گروہ اور پیر مرشد ناراض ہو جا رہے ہیں، اور ان کی بد دعاؤں سے بلائیں آ رہی ہمارے اوپر، یہ تمہارا جو پکارنا ہے، جو نصیحت کرنا ہے، یہ بند کرو، تمہاری طرف سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، لہذا تم منحوس ہیں۔ قالوا طائرکم معکم، رسولہ بولے کہ ہم کئی کو منحوس رہتے رہے، تم ہی منحوس ہیں۔ اللہ کے مطابق ہر ایک کی نحوست اور ہر ایک کی تقدیر اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ لگا دیا، اچھا ہوا تو تمہاری طرف سے، خراب ہوا تو ہماری طرف سے، کیا بلکہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 23واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلُونَ، بستی کے کنارے پر ایک نیک شخص رہتا تھا، جب یہ سب ماجرا دیکھا تو اسے بیٹھے نہیں گیا،
ان دوڑتے ہوئے آیا نہیں، جاء من اقصى المدینۃ یسعی، وہ بھاگتے ہوئے آیا. اس کے آنے میں ایک تیزی اور عجلت تھی کہ کہیں رسولوں پر وہ اٹیک نہ کر دے. اور آ کر کیا بولا؟ یہاں سے 23ویں پارے کی پہلی آیت، وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. یہ 23واں پارہ شروع ہوتا ہے اس قول سے جو وہ نیک آدمی بھاگتے ہوئے وہاں پہ بحث چل رہی تو آیا، تو لڑائی میں آ کے شامل ہوا. شامل ہو کے کیا بولا؟ اتبعوا من لا یسلکم مجرا، اے لوگو تم ان رسولوں کی بات کو مان لو. من لا یسلکم مجرا، کیوں نہیں مانتے؟ انہوں کیا منگ رہی تمہارے سے؟ کیا پیسے منگ رہی؟ کیا ووٹاں منگ رہی؟ کیا کچھ تو بھی اور چیزیں منگ رہی اس کے بدلے میں؟ من لا یسلکم مجرا وہم مہتدون، اور اس حال میں ہے کہ تم ان کو برا بھلا بول رہی تو بھی انہوں سیدھا رستہ بتا رہی. ان کی زندگیاں دیکھو پورے پاک و صاف ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں جو آدمی کے اخلاص کے لیے کافی ہیں. پہلی چیز یہ کہ آدمی دعوت دین کے مقابلے میں کوئی لالچ نہ رکھے، صرف اس کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھے، بندوں سے کوئی اجر نہ چاہے. دوسرا یہ کہ کوئی مانو کہ نہ مانو، آدمی صحیح ٹریک پر رہے. کوئی مانو کہ نہ مانو، آدمی صراط مستقیم پر رہے. یہ 2 چیزیں جس کے اندر ہیں اس کی بات کو مان لینا چاہیے. پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ تیسرے آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا. ادھر قتل کرتے ہی اللہ تعالیٰ اسے دوسرے عالم میں اٹھا دیا، اور اٹھا کر اسے بتایا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہاں داخل ہو کے بھی جنت میں ان آنکھ کھولا تو بھی اس کو فکر ہے گاؤں والوں کی اپنی، اور ان بول رہا ہے کہ میرے گاؤں والوں کا کیا حال ہوا کہ اللہ میاں کاش کہ ان باتوں کو مان لیتے اور اس بات کو جان لیتے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میری بخشش کیسا ہو گئی اور میں جنت میں اتنے اونچے مقاموں پہ کیسا اکرام اور عزت کے ساتھ پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے، ہمارے رسولوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ 3 ہیں، نہیں، اس کے پشت پر ایک اللہ ہے، واحد قہار و جبار کی طاقت کھڑی ہوئی ہے. اور اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ یوکرین کے روس کے جیسا کوئی تیاری کرے، لشکروں کو جمع کرے، راکٹوں کو لائے 65 کلومیٹر تک اور سب کو ڈرائے. یہ سب ضرورت نہیں ہے. جندم وہم محضرون، کوئی لشکر کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. ان کانت الا صیغۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ایک آواز تھی ہاں بلکہ اللہ تعالیٰ چیخے اور پوری بستی کی بستی تباہ ہو گئی. محترم حضرات، دوسرا رکوع اس پر ختم ہو جاتا ہے. اس سے 2-3 باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کسی بھی گاؤں میں اللہ کے رسول آتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور ان کی باتوں کو ماننے میں اس گاؤں کی بھلائی ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کہیں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی جا رہی ہے تو کسی بھی آدمی کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم اس چیز کو جانتے ہوئے ارے کانٹا لگیں بلکہ بازو سے پتلی گلی سے نہیں چلے جانا، اپنی جان کی فکر کیے بغیر اس میں شامل ہونا، یہاں تک کہ ہماری جان کی پرواہ کرے بغیر جان جاتی کیوں نہیں بلکہ ہم اس میں مداخلت کرنا. اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کے سامنے ہمیشہ پیش نظر دنیا کی 2 روزہ زندگی نہ ہو، آخرت اور جنت ہو. ادھر ختم کرے، آیت رکتی بھی نہیں، قیل ادخل الجنہ، اس سے بول دیے کہ تو جنت میں داخل ہو جا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تیرا یہ مداخلت کرنا اتنا بڑا کام تھا، دنیا والے اور گاؤں والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اللہ تیری مغفرت کر دیا اور تجھے عزت کا مقام دے دیا. چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مکے کے گاؤں والوں کو ڈرایا گیا کہ یہ رسول معمولی آدمی نہیں ہے، یہ رسول کی بات کو مان لو. اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے جو 9 لوگ ہیں وہ بستی کے اچھے لوگ ہیں. انہوں جو ساتھ دے رکھے گئے، ان کے دیکھو، ان کی زندگیاں دیکھو. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے کیسے اچھے لوگ آئے ہیں. بہرحال تو وہاں آخری بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں ہمارا مقام اللہ کے آخری رسول کے واسطے سے ہم رسول ہیں.
اس ہندوستان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کے بعد ہم اسلام کے رسول ہیں، یعنی بالفاظ دیگر ہم ہندوستان میں اللہ کے دین اسلام کے آخری آواز اور آخری پیغمبر ہیں۔ اور سارے ہندوستانیوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وجود زحمت اور خطرہ نہیں ہے، ہمارا وجود عین اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والا ہے۔ ہماری بات کو مان لو تو شاید ہمارے اس پیارے وطن پر اللہ کا فضل ہو جائے اور ہمارا وطن پوری دنیا میں ترقی کرے گا۔ یہ ہے وہ بات جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے، ورنہ قرآن مجید خالی قصوں کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کے قصے سنانے کی کتاب نہیں ہے، یہ تا قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ میں بڑے اس سے کہنا چاہتا ہوں، اتنے موک لنچنگ ہوئے، کاش کہ ایک موک لنچنگ تو دعوت دین کی وجہ سے ہونا تھا، ایک موک لنچنگ بھی اس وجہ سے کہیں بھی بیک گراؤنڈ میں یہ نہیں ملتی کہ انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے کہا کہ تم اتنے انیک خداؤں کی عبادت چھوڑ دو۔ اے میرے ملک کے ساتھیوں، تم آخرت کو مانو، تم اللہ کی عبادت ویسے کرو جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ کیا ایک نے تو بھی جو انتقال کر گئے، کوئی گوشت کی وجہ سے مرا، کوئی گو کاشت کی وجہ سے مرا، کوئی کسی وجہ سے مرا، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہے بول کے مارے ہوں گے، لیکن اسلام کی دعوت دے کے نہیں مرے۔ تو یہ قومی کشمکش ہے، اس قومی کشمکش کو ہم اسلام اور غیر اسلام کی کشمکش میں بدل دیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔